گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ حالت رفع میں سما کے ذریعے سے اعراب کیا جاتا ہے جب لفظ مفرد ہو اور اسم ہو اور مفرد ہو، تو اس کا اعراب سما کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے جس کا اعراب رفع کے ذریعے سے دیا جاتا ہے وہ جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر کی مثال میں اعراب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، رجال کی مثال پیش کی تھی ہم نے، اور دوسری مثال اعراب کی پیش کی۔ رجال کے اندر رجل کا وزن بدل گیا، اس لیے کہ اس کی ترتیب درجے ایک ہے لیکن حرف کا اضافہ ہے اور زبر زیر حرکات کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ تو رجال جو رجل کی جمع ہے یہ جمع تکسیر ہے، اعراب جو اعرابی کی جمع ہے یہ بھی جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر اس لیے ہے کہ اس کے اندر مفرد کا وزن باقی نہیں بچا، وہ بدل گیا ہے نقص کی وجہ سے، کیونکہ مفرد اعرابی تھا لیکن جمع اعراب استعمال کیا گیا، یعنی یا ناقص ہو گیا، یا ناقص ہوگی جمع کے اندر۔ تو یہ جمع تکسیر کی دونوں شکلیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے اندر یعنی اس کو جمع تکسیر کہا جائے گا، یا مفرد کا وزن بدل جائے زیادتی کے ذریعے سے یا کمی کے ذریعے سے، دونوں صورتوں میں اس کو جمع تکسیر شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ مفرد کا جو وزن ہے وہ بدل گیا، مفرد کا جو وزن ہے وہ بدل گیا، اس وجہ سے اس کو جمع تکسیر کہا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر بیت مفرد ہے، اس کی جمع بیوت آتی ہے جو جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ بیت کے اندر آپ دیکھیں با یا تا صرف ہے، اور بیوت کے اندر ایک حرف کا اضافہ ہو گیا اور وہ ہے واو، پہلی بات۔ دوسری بات، بیت کے اندر با متحرک ہے فتح کے ذریعے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، لیکن بیوت میں با مضموم ہے اور یا بھی مضموم ہے، تو دونوں کی حرکتیں بھی بدل گئی۔ تو جب مفرد کے وزن میں تبدیلی آ جائے حرکات میں اور حروف میں کمی کے طور پر یا زیادتی کے طور پر، تو اسے جمع تکسیر کہا جائے گا۔ تو یہاں پر بیت کی جمع بیوت جمع تکسیر، لیکن مفرد کا وزن اس میں بدل گیا۔ اور ابیات یہ بھی جمع تکسیر ہے، کہ بیت جب آپ اس کو ابیات پر لاتے ہیں تو اس کا مفرد کا وزن بدل گیا۔ اسی طریقے سے اباعر جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ وہ بعیر کی جمع ہے، بعیر یعنی اونٹ، اس کی جمع اباعر کی جمع مکسر ہے، اس لیے کہ مفرد کا جو وزن ہے وہ اس کے اندر نہیں بچا۔ اسی طریقے سے اسود جو اسد کی جمع ہے یہ بھی جمع مکسر ہے، لیکن اسد کا جو وزن ہے، اسد کا جو بنا ہے وہ تبدیل ہو گئی اسود کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اساطیر یہ جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ یہ مفرد اس کا اسطورہ ہے اور اس کا وزن اس کے اندر بدل گیا۔ اسافیر یہ بھی جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ یہ عصفور کی جمع ہے۔ شجاعون یہ بھی جمع تکسیر ہے، لیکن اس کے اندر مفرد کا وزن بدل گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمع مکسر ہر ایسی جمع تکسیر، ہر ایسی جمع کو کہا جاتا ہے تو تین یا تین سے زائد پر دلالت کرے اور اس کے اندر مفرد کا جو وزن ہے وہ بدل جائے۔ تیسری قسم ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، ہم نے اس میں مفرد کا وزن کو شمار کیا، پھر جمع تکسیر کو شمار کیا، اور اب جمع مؤنث سالم کو شمار کر رہے ہیں۔ جمع مؤنث سالم مؤنث کہہ کر کے اس کے اندر جمع کہہ کر کے مفرد سے احتراز کیا ہے،
مؤنث کہہ کر کے مذکر سے احتراز کیا ہے، اور سالم کہہ کر کے جمع تکسیر سے احتراز کیا گیا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم ہر ایسی جمع کو کہا جاتا ہے جو 3 یا 3 سے زائد کے معنی پر دلالت کرے اور جس کے اندر مفرد کا وزن سلامت رہے۔ زائد کر کے اس کے مفرد پر، یعنی کسی بھی مفرد کو جمع بنایا گیا ہو الف اور تا زائد بڑھا کر کے، ہر ایسی جمع کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے ہندن سے ہنداتن، عائشہ سے عائشاتن، خدیجہ سے خدیجاتن، فاطمہ سے فاطماتن، مسلمہ سے مسلماتن، صالحہ سے صالحاتن، قانتہ سے قانتاتن، یعنی جو بھی مفرد ہے اس کے اندر الف اور تا زائد کر کے جس کو جمع بنایا گیا ہو، ہر ایسی جمع کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ کی گئی۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو 3 یا 3 سے زائد پر دلالت کرے، مفرد کا وزن سلامت رہتے ہوئے۔ تو اس میں آپ دیکھیں جتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں، ان سب کے اندر مفرد کا وزن سلامت ہے۔ ہاں، اس کے اخیر میں الف اور تا بڑھا دیا گیا ہے، مزید کر دیا گیا ہے، اضافہ کر دیا گیا ہے، جو اس کلمے کا حصہ نہیں ہے، اس طور پر کہ اس کلمے کے فا، عین اور لام کی جگہوں میں سے کسی جگہ پر نہیں ہے، بلکہ یہ اضافی ہے، جوڑا گیا ہے، مزید ہے، بڑھایا ہوا ہے۔ تو ہر ایسا کلمہ جس کے اخیر میں الف اور تا اضافی طور پر لگا کر بڑھا دیا گیا ہو، ہر ایسے کلمے کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے۔ اب جہاں تک ابیات کی بات ہے، ابیات اس لیے کہیں گے ہم اس کو جمع مؤنث سالم، اس کو کہیں گے جمع مؤنث سالم؟ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کے آخر میں گرچہ الف اور تا ہے، لیکن یہ الف اور تا اضافہ شدہ نہیں ہے، بلکہ بیتن میں با فا کلمہ، یا عین کلمہ اور تا لام کلمہ۔ تو یہ جو تا دکھائی دے رہی ہے ابیات کے اندر، یہ لام کلمہ ہے، فعل اس اسم کا، یعنی اس اسم کے مادے میں داخل ہے، وہ اضافہ شدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو جمع مؤنث سالم نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر اس لیے بھی کہ وہ بیت کی جمع ہے، اور بیت کی جمع ابیات، اس کے اندر مفرد کا وزن سلامت نہیں رہا، مفرد کا وزن بدل چکا ہے، جیسا کہ آپ کو وضاحت کے ساتھ اس سے پہلے بھی بتایا، با اور یا کا جو حرکت ہے وہ بھی بدل گئی، اور اس کے اندر شروع میں حمزہ کا اضافہ اور یا کے بعد الف کا اضافہ ہے، تو مفرد کا وزن بدل گیا، تغیر اس کے اندر آ گیا، حرکتوں کے اندر تغیر آ گیا۔ تو جو ایسی اگر جمع ہے تو اس کو جمع تکسیر کہا جائے گا، وہ جمع سالم نہیں ہو سکتی، اور اس لیے بھی جمع سالم نہیں ہے کہ اس کے اندر تا اسم کے مادے کے اساس میں داخل ہے، نہ کہ یہ اضافہ شدہ ہے۔ اسی طریقے سے اموات کے اندر بھی الف اور تا ہونے کے باوجود یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ موت کی جمع ہے، اور موت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فعلن کے وزن پر، میم فا کلمہ، واو عین کلمہ اور تا مفتوحہ یہ لام کلمہ ہے۔ تو موتن اس کی جمع امواتن، یہاں پر جو تا دکھائی دے رہی ہے یہ اس کے مادے میں داخل ہے، اضافہ شدہ نہیں ہے۔ ایک بات اس وجہ سے وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر مفرد کا وزن سلامت نہیں رہا، تو سالم کیسے ہو سکتا ہے، چاہے وہ مؤنث سالم ہو چاہے مذکر سالم ہو۔ تو یہاں پر سالم نہیں ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ موت کو آپ نے اموات کر دیا، موت کے اندر میم متحرک ہے فتحہ کے ذریعے، واو ساکن ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں میم سے پہلے حمزہ بڑھا دیا آپ نے،
جو مفتوح ہے, اور میم کے فتحے کو آپ نے سکون سے بدل دیا, اور واو جو ساکن تھا اس کو آپ نے زبر دے دیا, فتحہ دے دیا, اور واو کے بعد آپ نے الف بڑھا دیا. تو اس کے اندر کمی اور بیشی, حذف و اضافہ ہو گیا ہے. اس کی جو ترتیب ہے وہ بدل چکی ہے, اور اس کا جو وزن تھا, بنا جو اس کی ہے وہ مختل ہو چکی ہے, مفرد سے بدل چکی ہے. تو اس لیے اموات یہ جمع مکسر ہے, یہ جمع یا جمع تکسیر جس کو کہا جاتا ہے, یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. الف اور تا سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اس کو خاص طور سے دھیان دیجیے گا. ابیات ہے, اموات ہے یا قبات ہے, یہ سارے کے سارے الفاظ کلمات جمع مؤنث سالم نہیں ہیں, گرچہ ختم ہو رہے ہیں الف اور تا پر. اور کیوں نہیں ہے جمع مؤنث سالم؟ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ کہ مفرد کا وزن ان میں سلامت نہیں رہا, اور اس وجہ سے یہ سالم نہیں ہو سکتے. اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے اندر جو تا ہے وہ تا اس کے مادے میں داخل ہے, نہ کہ وہ زائد ہیں. ابیات کے اندر ایسے ہی ہے, اموات کے اندر ایسے ہی ہے. قضات کے اندر مفرد کا وزن جو ہے بدل گیا ہے, اس لیے یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. اور پھر قضات کے اندر جو الف ہے وہ اصلی ہے, جبکہ کہا یہ گیا ہے کہ الف اور تا دونوں زائد ہوں, لیکن قضات میں ایسا نہیں ہے. جو الف ہے وہ مادے میں داخل ہے, اصل کلمہ کے اندر داخل ہے. اس لیے کہ قضات کی اصل قضیتن ہے, قضیتن, پھر اس کو قضاتن کر دیا گیا. تو قضیتن قاف بعد یا جو الف سے بدلی ہوئی ہے قضات کے اندر, تو یہ الف یہ لام کلمہ ہے. اس اعتبار سے قضات کے اندر قضات یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہو سکتا. پہلی بات اس لیے کہ اس کے اندر مفرد کا وزن, قاضی کی جمع ہے قضات, مفرد کا وزن سلامت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر الف اصلی ہے, زائد نہیں ہے. قضیتن اصل میں تھا, یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے جو صرفی علت ہے اس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے وہ الف زائد نہیں ہے بلکہ کلمے کی اساس میں داخل ہے, اس لیے وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جمع مؤنث سالم ہر ایسی جمع کو کہا جاتا ہے جو تین یا تین سے زائد کے معنی پر دلالت کرے, اور ساتھ میں مفرد کا وزن سلامت رہے جس کے اندر. یا اگر آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ ہر ایسی جمع جس کو الف اور تا اضافی جوڑ کر جمع بنایا گیا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. اضافی جوڑ کر, یہ شرط ضروری ہے, اس لیے کہ اگر تا اصلی ہے زائد نہیں ہے تب بھی جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا, اور اگر الف زائد نہ ہو کر اصلی ہے تو بھی جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا. الف اور تا یہ دونوں کے دونوں زائد ہونے چاہیے. دیکھیں آپ بیت میں اور اموات اور ابیات کے اندر اس لیے جمع مؤنث سالم نہیں ہے کہ تا اساسی کلمے کے اندر داخل ہے, اصل کلمہ کے اندر داخل ہے. اور قضات جمع مؤنث سالم نہیں ہے اس لیے کہ الف زائد نہیں ہے بلکہ اصلی کلمے میں داخل ہے, کلمے کے اساس میں, اصل میں داخل ہے. تو مفرد کا وزن بھی بدلا ہوا ہے اور الف اور تا دونوں اضافہ شدہ نہیں ہیں, اس لیے اموات میں, ابیات میں, قضات میں یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. تو جمع مؤنث سالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مفرد کا وزن سلامت ہو اور تین یا تین سے زائد پر دلالت کرے, اور یا پھر اس کو ہم ایسے کہیں کہ ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں مفرد کی اندر تبدیلی لائے بغیر الف اور تا اضافی جوڑ دیا جائے تو اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. اور یہ ساری یہ قسمیں, اس میں مفرد, جمع تکسیر اور جمع مؤنث سالم, ان سب کا اعراب کیا ہوگا؟ ان سب کا اعراب یہ ہوگا کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں جاءت المسلمات, ضمہ کے ساتھ رفع دیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر, اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. المؤمنات, الصادقات, الغافلات, الراکعات, الساجدات, ان سب کے اندر آپ دیکھیں یہ جمع مؤنث سالم ہے.
اس لیے کہ ان سب کے اندر مفرد کا وزن سلامت ہے اور آخر میں الف اور تا بڑھا کر کے جمع مؤنث سالم بنایا گیا ہے. مسلمات اصل میں ہے مسلمتن، مفرد کا وزن جو کا تو برقرار رکھ کر کے اس کو الف اور تا جوڑ کر کے اس کے اندر بڑھا دیا گیا اور مسلمات بنا لیا گیا. ایسے ہی صادقات کے اندر، مؤمنات کے اندر راکعات اور ساجدات. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. چوتھی چیز ہے جس کو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، وہ ہے فعل مضارع جو اپنے آخر میں کسی چیز سے جڑا ہوا نہ ہو. فعل مضارع کہہ کر کے مصنف رحمہ اللہ نے احتراز کیا ہے فعل کی بقیہ قسموں سے، اس لیے کہ فعل ماضی ایک قسم ہے فعل کی، فعل امر ایک قسم ہے، لیکن یہاں پر جو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ جس فعل کو مراد لیا گیا ہے یہ خاص طور سے فعل مضارع ہے. لیکن فعل مضارع عمومی طور پر نہیں بلکہ اس کے اندر ایک قید مزید جوڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ الذی لم یتصل بآخرہ شیء، فعل مضارع جس کے اخیر میں کوئی اور چیز جڑی ہوئی نہ ہو، جیسے یضرب، یأکل، یشرب، یقوم، یقعد، یذهب، یجیء، یفرح وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں فعل مضارع کے اخیر میں کوئی اور چیز جڑی ہوئی نہیں ہے. تو ایسا فعل مضارع جس کے اخیر میں کوئی چیز جڑی ہوئی نہ ہو، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. اب یہ ضمہ کبھی کلمے پر ظاہر ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا. اگر حرف صحیح اخیر میں ہے تو وہ ضمہ کلمے پر ظاہر ہوگا، جیسا کہ مثال آپ کے سامنے پیش کی، یضرب، یأکل، یشرب، یقوم، یقعد، یذهب، یجیء، یفرح. ٹھیک ہے. لیکن اگر آخر میں حرف علت پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اعراب ضمہ کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن وہ ضمہ لفظوں میں ظاہر، کلمے پر ظاہر نہیں ہوگا، اسے مقدر مانا جائے گا. جیسے یخشا، یرمی. یخشا کے اندر الف ہے آخر میں تو اس پر فتحہ ظاہر، اس پر ضمہ ظاہر نہیں ہوتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں. یرمی فعل مضارع ہے، یہ مرفوع ہے ضمہ کے ذریعے سے، لیکن ضمہ یہ مقدر ہے یا کے اوپر، چونکہ یرمیو کہا تو جا سکتا ہے پر ڈھیر بوجھل ہو جاتا ہے کلمہ، اور اسی ثقل کی وجہ سے عرب کے لوگ ثقل کو پسند نہیں کرتے، تو بوجھل نہ ہو جائے کلمہ اس لیے یا کو ساکن کر دیا تو ہو گیا یرمی. تو یہاں پر ضمہ موجود تو ہے لیکن اس کو ساکن سے بدل دیا گیا ہے، سکون سے بدل دیا گیا ہے، چونکہ اس کی ادائیگی دشوار ہے، بوجھل پن اس کے اندر آ جا رہا ہے. تو ضمہ یہاں پر موجود ہے. اسی طریقے سے یخشا میں بھی ضمہ موجود ہے، لیکن وہاں پر الف پر ضمہ ظاہر ہونا یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تعذر ہے. یہاں پر ثقل ہے. یغزو کے اندر ضمہ مقدرہ ہے، اس لیے کہ اصل عبارت ہے یغزو وہ، غزا و یغزو وہ، غزا یغزو. تو واو پر ضمہ ثقیل ہے اس لیے اس کو ساکن کر دیا گیا. تو گویا حالت رفع میں ہے یخشا، یغزو اور یرمی، لیکن ضمہ ان تینوں کلمات میں سے کسی پر لفظاً ظاہر نہیں ہے بلکہ مقدر ہے اخیر میں. یخشا میں الف پر، یرمی میں یا پر، یغزو میں واو پر. اور یہاں پر جو چیز ظاہر ہونے سے روکتی ہے ضمہ کو وہ ہے بوجھل پن. اور یخشا کے اندر محال ہونا، تعذر، اس لیے کہ الف پر حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی ضمہ کی. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی چیز جڑی ہوئی نہ ہو وہ ضمہ کے ذریعے رفع دیا جاتا ہے. اب وہ ضمہ
خواہ ظاہراً کلمے پر ظاہر ہو یا پھر وہ تقدیری طور پر ہو۔ مصنف نے یہ جو کہا کہ فعل مضارع کے وہ فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی چیز جڑی ہوئی نہ ہو، اس سے اس فعل مضارع کو انہوں نے نکال دیا جس کے آخر میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو، جس کے آخر میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو، جیسے یقولون۔ اب اس کے اندر یہ فعل مضارع تو ہے لیکن اس کے آخر میں واو اور نون لگا ہوا ہے، تو یہ رفع ضمہ کے ذریعے سے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے آخر میں کوئی چیز جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 32 میں لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ یہاں پر دیکھیں آپ ضمہ کے ذریعے رفع نہیں دیا گیا، اس لیے کہ فعل کے آخر میں نون توکید لگا ہوا ہے، یسجنا، اس کے بعد نون توکید ثقیلہ نون مشدد لَيُسْجَنَنَّ۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں النساء یقمن، یہاں بھی رفع ضمہ کے ذریعے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یقم فعل کے بعد جو ہے وہ نون اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور مصنف نے یہ قید لگا دی ہے کہ فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی چیز جڑی ہوئی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا ان الانسان لا یطغی، سورہ علق آیت نمبر 6۔ اب یطغی کے اندر حالت رفع میں ہے، یہ فعل مضارع ہے، آخر میں کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اعراب دیا جائے گا، لیکن یہاں پر ضمہ مقدر ہے الف پر، چونکہ آخر میں یطغی الف مقصورہ ہے، اور الف پر ضمہ کا لفظوں میں ظاہر ہونا یہ متعذر ہے، محال ہے، اس لیے اس کو مقدر مانا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 52 میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ لَتَهْدِي فعل مضارع ہے، مرفوع ہے ضمہ کے ذریعے سے، لیکن لَتَهْدِي تہدی یہاں پر وہ ضمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بوجھل نہ ہو جائے کلمہ، اصل میں تھا لَتَهْدِيُ، تو یا پر ضمہ مقدر یہاں پر مانا گیا ہے، اس لیے کہ وہ حرف علت ہے آخر میں۔ جب آپ یقومان آپ کہیں گے تو وہ مرفوع ضمہ کے ذریعے سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخر میں الف اور نون آپ نے لگا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب خلاصہ کیا نکلا کہ وہ اسماء جو ضمہ کے ذریعے سے اعراب دیے جاتے ہیں وہ چار ہیں، چار چیزیں ہیں۔ اس میں مفرد جیسے زید ہند، جمع تکسیر جیسے رجال، اور تیسری چیز جمع مؤنث سالم جیسے المسلمات، اور چوتھی اور آخری چیز وہ فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی چیز جڑی ہوئی نہ ہو، جیسے یقومو اور یضربو، یاکلو، یرمی، یخشا، یغزو۔ اور یہ ضمہ کبھی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے۔ میرے خیال سے آج کا درس اسی پر ختم کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم آئیں گے کہ رفع کی حالت میں ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے جو بقیہ اعراب آتا ہے وہ کون کون سا ہے اور کہاں کہاں آتا ہے، اسے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کل۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اگر درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اگر آج ممکن ہوا تو آج، نہیں تو پھر کل کے درس میں انشاءاللہ درس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے سوالوں کو رکھا جائے گا، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا مزید توضیح کی حاجت ہو تو آپ بغیر کسی جھجک کے اسے ذکر کر سکتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی